اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 149 یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے اہل ایمان، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، پھر تم بالکل نامراد ہو کر رہ جاؤ گے۔ آیت نمبر 150 کو ساتھ لیتے ہیں۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہے اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے۔ رکوع نمبر 13 سے مسلسل غزوہ احد کے حالات بیان ہو رہے ہیں اور مکمل 6 رکوع میں غزوہ احد کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں اسی سلسلہ کلام میں اس پروپیگنڈے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو مشرکین اور منافقین کو مسلمانوں کو بد دل کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم واپس اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ چلو۔ اگر یہ سچا دین ہوتا تو مسلمان کیوں شکست اٹھاتے؟ اور دیکھو اگر دوبارہ بھی جنگ ہوئی تو تمہارا یہی حشر ہوگا، تم اپنا نفع و نقصان سوچ لو۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اگر تم ان مشرکین اور منافقین کی باتوں میں آ گئے تو یہ لوگ تمہیں اسی جاہلی دور اور اسی جاہلی دین کی طرف تمہیں موڑ دیں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں اسلام کے ذریعے نکالا ہے۔ ان کی تو یہ چاہت ہے کہ تمہیں دین اسلام سے پھیر دیں۔ بل اللہ مولاکم، حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا حقیقی دوست اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم اسی پر بھروسہ رکھو، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے اور وہ ظلمت اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر نور کی روشنی کی طرف لانے والا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، وہ انہیں جہالت اور ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کے نور کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کا ولی جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان انہیں نور اسلام کی روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی بہترین مولا ہے، وہ بہترین ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی ان کی اللہ تعالیٰ ہدایت کا سامان کرتا ہے اور زندگی میں بھی انہیں سرخرو کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ان کے حصے میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے بارے میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سنو اللہ کے جو دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 151، اس میں رب کریم فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کے حق میں اس نے کوئی دلیل، کوئی سند نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اصل توجیہ یعنی اصل وجہ بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ احد میں مشرکین واپس کیوں چلے گئے جبکہ ان کو اس میں اس درجہ کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ خالد بن ولید کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے اور اس معاملے کو یہاں ختم کرنا چاہیے، لیکن ابو سفیان کے دل میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ لشکر کو لے کر وہاں سے واپس چلا گیا، ورنہ واقعتاً
उस वक्त सूरत हाल जो थी वो बहुत मखदूश हो चुकी थी। सोचिए, दुश्मनों का एक दस्ता दरा की तरफ से पीछे से हमला कर देता है, दूसरी तरफ से भागते हुए कुफार वापस पलट आते हैं और वो हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से मुसलमानों पर अचानक यलगार हो जाती है। 70 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीद हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैल जाती है। 3 मील के फासले पर मदीना मुनव्वरा है। ये तो मौका था कि खुदा न खास्ता कुफार जो है वो दनदनाते हुए मदीना में दाखिल हो जाते, मदीना पर कब्जा कर लेते, मुसलमानों की बड़ी तादाद को खुदा न खास्ता गिरफ्तार कर लेते। ये सब कुछ इन हालात के सामने होता हुआ बिल्कुल मुमकिन नज़र आ रहा था। मगर जब हम तारीख़ इस्लाम पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ कि इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद दुश्मन भाग गया। सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकलकर 8 मील तक उनका ताक़ुब किया। ये है वो नुसरत और वो रोब जो अल्लाह ताला ने काफरों के दिलों में डाल दिया, जो अल्लाह ताला ने फरमाया सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू, हम अनकरीब काफरों के दिलों में रोब डाल देंगे। तो ये है वो रोब जो अल्लाह ताला ने काफरों के दिलों में डाला। दुनिया में भी वो तौहीद परस्तों से डरते हैं और आखिरत में भी इनका ठिकाना जहन्नुम है और जहन्नुम जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। हक परस्तों से गैर मुस्लिम यकीनन डरते हैं। वो कितना डरते हैं? जितना मुसलमान अल्लाह तबारक ताला का डर रखता है, इतना ही गैर मुस्लिम मुसलमानों का डर रखते हैं। मुसलमान जितना तकवा में आगे बढ़ा हुआ होगा, उसका रोब अल्लाह तबारक ताला उसके दुश्मन पर उतना डाल देगा, उसका रोब अल्लाह तबारक ताला उसके दुश्मन पर उतना डाल देगा। आयत नंबर 152 है, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, और अल्लाह ताला ने तुमसे ताईद नुसरत का जो वादा किया था वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया, जबकि तुम उन्हें कत्ल कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से। हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र, यहाँ तक कि तुम ढीले पड़ गए और अल्लाह के रसूल का हुक्म मानने के मामले में तुमने झगड़ा किया आपस में। व असैकुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, और तुमने नाफरमानी की इसके बाद कि तुमने वो चीज़ देख ली जो तुम्हें महबूब है। मिनकुम मन युरीदु दुनिया, तुम में से वो भी हैं जो दुनिया चाहते हैं। व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और तुम में वो भी हैं जो सिर्फ आखरत के तालिब हैं। सुम्मा स्वरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारा रुख फेर दिया उनकी तरफ से ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। वलक़द अफ़ा अन्कुम, और अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर चुका है। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह ताला अहले ईमान के हक़ में बहुत फ़ज़ल वाला है। अल्लाह ताला अहले ईमान के हक़ में बहुत फ़ज़ल वाला है। शायद में अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों से मुखातिब है कि देखो, अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया। हस्बे वादा खुदाबंदी तुमने इब्तदाई जंग में कुफार पर गलबा हासिल कर लिया था। देखो, तुम अल्लाह ताला से कोई शिकायत नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने तुमसे जो नुसरत और तायीद का वादा किया हुआ था वो अल्लाह ताला ने पूरा नहीं किया। अल्लाह ताला ने क्या वाकई मोमिनीन से मदद का वादा किया है? हाँ, कुरान पाक और अहदीस से साबित है कि अल्लाह ताला मोमिनीन की मदद का वादा फरमाता है। सूरत अर्रूम की आयत नंबर 47 यानी 47 में है, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, और हम पर लाजिम है मोमिनीन की मदद करना। तो अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया। रब फरमा रहा है कि देखो, इब्तदाई जंग में तुम उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म से गाजर मूली की तरह काट रहे थे। ये अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद ही तो थी।
ورنہ کہاں 700 مجاہدین اور کہاں 3000 کا لشکر، 3000 کا لشکر پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود تمہیں ان پر فتح عطا کی، مگر اس کے بعد تم نے نافرمانی کی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 آدمیوں کا دستہ عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں درہ پر مقرر کیا اور تاکید کی کہ تم اپنی جگہ سے نہ سرکنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں جب تک میں تمہیں کہلا نہ بھیجوں تم اپنی جگہ سے نہ سرکنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور اسے کچل ڈالا ہے تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا جب تک میں کہلا نہ بھیجوں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ عبداللہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود مشرک عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے پنڈیاں کھولے بھاگی جا رہی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب غنیمت کا مال اڑاؤ، تمہارے ساتھی تو غالب آ گئے ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم وہ بات بھول گئے ہو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی؟ تو ان میں سے کچھ کہنے لگے، واللہ ہم تو اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر غنیمت کا مال اڑائیں گے۔ جب درہ چھوڑ کر وہ ساتھیوں کے پاس آئے تو خالد بن ولید نے پیچھے سے بھرپور حملہ کر دیا۔ کافروں نے مسلمانوں کے منہ پھیر دیے اور وہ شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ یعنی رب کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب بھی اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ غلبہ پانے کے بعد مغلوب ہونے کی تم اگر سوچو تو 3 وجوہات ہیں، اور وہ تینوں وجوہات تمہاری ہی کمزوری کے نتیجے میں ہیں۔ پہلی وجہ اذا فشلتم، جب تم کمزور ہو گئے۔ یہاں مفسرین کے خیال کے مطابق اس سے مراد رائے کی کمزوری ہے، درہ پر جمے رہنے کی رائے کی کمزوری تم پر غالب آ گئی۔ دوسرا سبب وتنازعتم فی الامر، یعنی اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں تم اختلاف کرنے لگے اور تم آپس میں جھگڑنے لگے۔ مسلمانوں کی شکست کا ہمیشہ سبب اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح گردانی ہوتا ہے۔ تیسرا سبب رب کریم فرماتا ہے کہ تم غور کرو کہ کیا ہے۔ تیسرا سبب ہے وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، رسول خدا کے کہنے پر تم نہ چلے، ان کے حکم کی نافرمانی کی۔ رب آگے فرماتا ہے کہ دیکھو من بعد ما اراکم ما تحبون، تم نے نافرمانی کس وقت کی؟ تم نے نافرمانی اس وقت کی جب تم نے وہ دیکھ لیا جو چیز تم چاہتے تھے۔ بعض مفسرین کے خیال کے مطابق اس سے مراد فتح ہے، اور بعض مفسرین کے خیال کے مطابق اس سے مراد مال غنیمت ہے۔ یعنی مال غنیمت یا فتح دیکھتے ہی تم نے اللہ کے رسول اور اپنے امیر کی نافرمانی کی، جبکہ رب کا حکم ہے سورۃ النساء میں آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اسی آیت میں رب کریم آگے فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، کہ دیکھو تم میں سے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ آخرت کے طالب ہوتے ہیں، مگر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ایمان میں ابھی وہ پختگی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، وہ دنیا کے طالب رہے۔ جب وہ دنیا کے طالب رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت ان سے ہٹا دی۔ رب نے کہا دنیا کی طرف لپکنا چاہتے ہو تو جاؤ مال اکٹھا کر لو، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا مال اکٹھا کر لو گے۔ سوچیں کتنا مال اکٹھا کر لیا۔ اس صورتحال میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے مسلمانوں نے غزوہ احد کے میدان میں کتنا مال اکٹھا کر لیا ہوگا، اور سوچیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، اللہ تعالیٰ کے رسول اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے، ان کا حکم مانتے، تو کیا مال ان کے ہاتھ نہ آتا؟
اس کے بعد اسی آیت میں رب کریم فرماتا ہے ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان سے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رخ پھیر دیا یعنی بالکل معاملہ ہی بدل گیا۔ پہلے کفار اور مشرکین بھاگ رہے تھے اور تم ان کا تعاقب کر رہے تھے، تم فتح یاب تھے۔ اب معاملہ الٹ گیا، اب تم بھاگ رہے ہو اور وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ پسپائی تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اصل میں بارگاہ خداوندی میں محبین خدا، مخلصین خدا اور عاشقین اور صادقین کی ادنا بات پر گرفت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کو ناپسند ہوا کہ اس کے محبین اور مخلصین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے رسول کے حکم سے ذرہ بھر بھی حکم عدولی کریں، چاہے وہ حکم عدولی بھول چوک سے ہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے لیے خالص کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خالص کرنے کے لیے انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا بھی نیک ہو، خطا ہو سکتی ہے۔ صرف انبیاء اور رسل اور فرشتے جو ہیں وہ خطا سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے بہت فضل والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جلد ہی کفار کو تم سے پھیر دیا، انہیں تم سے دور کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا۔ تم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک سزا دی، پھر معاف کر دیا۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی آزمائش کو اٹھا لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا ہوتا تو ممکن ہے کہ کفار اس فتح کے بعد مدینہ تک حملہ کرنے کی جرت کر لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معافی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی معافی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی ذلت سے بچا لیا کہ کفار آخر تک انہیں پسپا کر کے خدا نخواستہ مدینہ منورہ میں گھس آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا ان کی خطا کو معاف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ہزیمت سے بچا لیا۔ آیت نمبر 153 ہے اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، یاد کرو جب کہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے اور کسی کی طرف بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد مسلسل غم ڈال دیا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے کہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور جو تکلیف تمہیں پہنچی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں رب کریم ہمیں غزوہ احد کی اس صورتحال کا نقشہ دکھا رہا ہے جب اچانک دو طرف سے حملہ ہوا۔ خالد بن ولید نے درے کی طرف سے بھرپور حملہ کیا اور بھاگتے ہوئے کفار نے بھی واپس پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اچانک مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس صورتحال میں بھی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا۔ انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، لیکن بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر پہاڑ پر بھاگے چلے جا رہے تھے، غزوہ احد پر چڑھے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول انہیں پکار رہے تھے مگر وہ کسی کی بات سن نہیں رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے صرف اپنے جان بچانے کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غم پر غم ڈال دیا۔ کس لیے ڈال دیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ غم پر غم سے مراد انہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا غم بھی ان کے دلوں میں بہت انہیں دکھی کر رہا تھا۔ دوسرا، ملتی ہوئی فتح کو اچانک شکست میں بدلتا ہوا دیکھ کر بھی مسلمانوں کو رنج پر رنج پہنچا۔
دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کئی قسم کے رنج پہنچائے، ایک منافقین کے واپس لوٹ جانے کا غم، دوسرا شکست کا غم، تیسرا اپنے شہیدوں کا غم، چوتھا اپنے مجاہدین کے زخمی ہونے کا غم، پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر کا غم، اور چھٹا اس جنگ کے انجام کا غم۔ تیسرا مفہوم مفسرین نے غم پر غم کا یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی شہادت کی خبر سے تمہیں وہ غم پہنچایا جو پہلے تمام غموں پر بھاری تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی۔ سورۃ حدید میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، اور نہ اترایا کرو اس پر جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے غم پر غم دینے سے کا مقصد تمہاری تربیت تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تمہیں بھلائی ملے تو اس پر یہ نہیں کہ مومن اترائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر مومن افسوس نہ کرے۔ مومن کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ نہ تو وہ مصیبت کے وقت ڈگمگاتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے، اور نہ خوشی کے وقت اترانے لگتا ہے۔ مومن ہر حال میں شکر کرنے والا اور معتدل مزاج ہوتا ہے۔ سوچئے، اتنی مثبت سوچ اور کہیں سے نہیں ملتی جتنا قرآن پاک مومن کو دیتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یعنی جو چیز چلی گئی ہے اس پر غم نہ کھاؤ۔ بعض اوقات یہ سبق جو ہے وہ انسان کو وہ حوصلہ عطا کرتا ہے کہ اس پر جتنی مشکلات آتی ہیں اس کے حوصلے اتنے بلند ہوتے ہیں، اس کی سوچ میں اتنی وسعت آتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں جہاں خوشی کے آداب سکھاتا ہے وہاں ناکامی کے آداب بھی سکھا رہا ہے، کہ ایسے کٹھن وقت میں بھی تمہارا ایمان کمزور نہ پڑنے پائے۔ سوچو، تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ ہر کام میں جہاں کامیابی کے چانسز ہوتے ہیں وہاں ناکامی کی بھی امکان ہوتے ہیں، تو جو غم پڑا اس پر دکھی نہ ہو۔ اب کرنا کیا ہے؟ کردار کی اصلاح ہونی چاہیے، کمزوریاں دور ہونی چاہیے۔ رب فرما رہا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے آزمائش تھا۔ مومنوں پر ناکامی ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور کفار پر ناکامی ان کا عذاب ہوتا ہے۔ مومن کا کڑا وقت اس کی آزمائش ہوتی ہے تاکہ کردار کا میل کچیل دھل جائے، تاکہ کردار مضبوط ہو جائے۔ ہر ناکامی کے بعد مومن کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ناکامی کے بعد مومن آئندہ کوئی بڑا کام کرنے کی ہمت کھو دیتا ہے، نہیں، بلکہ وہ اپنے کردار کی اصلاح کر کے آئندہ کام کے لیے اپنے جذبے کو مزید جوان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ تمہارے اندر یہ تکبر پیدا نہ ہو کہ ہم ناقابل شکست ہیں۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی نصرت تم سے ہٹا لے گا۔ جہاں مومن کا کردار مضبوط ہوگا، رب پر ایمان اس کا قوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مومن کی تربیت فرما رہا ہے کہ مومن نہ تو مصیبت کے بعد اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور نہ وہ مایوس ہوتا ہے اور نہ وہ خوشی کے وقت اتراتا ہے، بلکہ مومن ہر حال میں شکر کرنے والا اور معتدل مزاج ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک شاعر نے کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ رب کریم مومن کو کامیابیوں پر بھی رب کے حضور شکر گزاری کرنے والا کردار عطا کرنا چاہتا ہے، اور رب کریم غصے اور تیش کے وقت بھی ان کے اندر اللہ کی یاد کو قوی کرنا چاہتا ہے۔ مومن بہت مضبوط کردار اور معتدل مزاج ہوتا ہے۔ آیت نمبر 154 154
ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرما دیا، یعنی نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی، اور ایک گروہ ایسا تھا جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے۔ رب فرماتا ہے کل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ اس لیے تھا کہ اللہ آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ نعاس اونگ کو کہتے ہیں، نعاس اونگ کو کہتے ہیں، یعنی گہری نیند نہیں۔ بعض اوقات تھوڑی سی اونگ انسان کو بہت تازہ دم کر دیتی ہے، یہ نعاس ہوتی ہے۔ احد کے میدان میں جب جنگ کا نقشہ فتح کے بعد شکست میں بدل گیا، عزیز و اقارب کے لاشیں خاک و خون میں پڑی تھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھکن سے جوڑ ٹوٹ رہا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلص مومنوں پر طائفتاً ایک گروہ، کون سا گروہ؟ مخلص مومنوں کا گروہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں پر اونگ طاری کرنا ایک نعمت غیر مترقبہ اور غیر معمولی امداد تھی، جس سے یہ تھکا ماندہ لشکر تازہ دم ہو گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ لیا، تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی میں اسے تھام لیتا، پھر گرنے کو ہوتی پھر میں اسے تھام لیتا۔ صحیح بخاری میں یہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہر شخص کو اسی حالت میں پایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کے وقت اونگ کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نماز میں اونگ کا آنا شیطانی حکمت ہے۔ یہ ایک گروہ جو مخلص مومنوں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت عطا کی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ، اب دوسرے گروہ کا حال بیان ہو رہا ہے، ایک دوسری جماعت جن کے دلوں میں نفاق تھا۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے سمیت واپس لوٹ گیا تھا، مگر اس کے بعد بھی جماعت میں کچھ منافقین باقی تھے۔ یہاں ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ ان کا یہ حال تھا کہ انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب قسم کے گمان پیدا ہو رہے تھے ان کے دلوں میں۔ زمانہ جاہلیت کیسے گمان ان کے دلوں میں آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا نہیں ہے۔ ان کو اپنی جانیں عذاب میں پڑتی ہوئی لگتی تھیں، ہائے وائے کر رہے تھے اور اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے۔ ذرا سا نیچا پانسا انہوں نے دیکھا تو نا امیدی کی گھٹاؤں نے انہیں آن گھیرا۔ یہ نتیجہ کس بات کا تھا
کہ پڑھنے کو تو انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، مگر بہت سا وقت ان کا غیر مسلموں کے ساتھ گزرا کرتا تھا۔ کلمہ تو پڑھ لیا مگر سوچیں ان کی وہیں کھڑی تھیں، دور جاہلیت کی دہلیز پر ان کی سوچیں کھڑی تھیں۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ کے اندر رہ کر دفاعی جنگ لڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ اب جب جنگ اس صورتحال میں پہنچی تو وہ باتیں بنانے لگے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں سے کوئی حصہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ان سے ہوئی ہے، تو اپنی نافرمانی کو شکست کا سبب قرار دینے کی بجائے یوں کہہ رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات مان لیتے تو ایسا نہ ہوتا، ہمیں تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی، ہمارے تو مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، اگر ہمارے مشورے پر عمل ہوتا تو آج فتح ہوتی۔ کل ان الامر کلہ للہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ حکم کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جو حکم دے گا وہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ ہے دراصل دین کی دو ٹوک بات کہ جو حکم ہے وہ میرے اللہ کا ہے، جو دین میں ماننے والا دل لے کر آئے وہ دین اسلام میں آئے، منوانے والا بن کر نہ آئے، کیونکہ خالق و مالک اللہ ہے، حکیم علیم اللہ ہے، سمیع بصیر اللہ ہے۔ حکیم علیم بھی میرا اللہ ہے، تو حکم صرف میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ تو بظاہر جس کے بھی مشورے پر عمل ہوا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا کہ باہر نکل کر لڑو، اور اس پر عمل ہوا۔ یہ سوچ جب انسان اپنے دل میں پیدا کرتا ہے تو اس کے دل میں امن پیدا ہوتا ہے، ورنہ ظن الجاہلیہ جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہا ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ لوگ اپنے دل میں جو بات چھپا رہے ہیں وہ آپ کو ظاہر نہیں کر رہے، یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اصل میں ان کے دل میں یہ ہے کہ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اختیار میں سے ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، یعنی ہماری اگر رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، ہمارے اتنے لوگ یہاں شہید نہ ہوتے۔ انہیں صرف اپنی پڑی ہوئی تھی کہ وہ زندہ سلامت بچ کر گھر تک پہنچ جائیں۔ سنن ترمذی میں ان کے متعلق ہے کہ یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں اپنی جانوں کے علاوہ کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ یہ لوگ قوم میں سب سے زیادہ بزدل، سب سے زیادہ مرعوب اور سب سے زیادہ حق کی بات سے گریز کرنے والے تھے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب سے فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، ان سے کہیے کہ اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے تو تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر ہوتا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں جن کے لیے طے تھا کہ شہادت کی خلت فاخرہ انہیں پہنائی جائے گی، وہ خود بخود اپنے گھروں سے نکل آئے اور اس جگہ تک پہنچے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تمہاری تدبیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور دین اسلام کے عقائد میں سے یہ ہے کہ جس مقام پر کسی کی موت واقعہ ہونے لکھی ہوتی ہے اس مقام تک پہنچ کر رہتا ہے۔ وہ مقام کون سا ہوگا؟ یہ ایسی بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ لقمان میں فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس زمین پر اسے موت آئے گی، کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ تو اگر جنگ برپا نہ بھی ہوتی، جس کا احد کے میدان میں مرنا لکھا تھا وہ احد کے میدان میں خود بخود اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا، اللہ کے حکم سے وہ خود وہاں پہنچتا۔
اسی آیت کا آخری حصہ ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ سارا معاملہ جو پیش آیا ہے یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اور تمہیں پاک صاف کر دے اور خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی بات کو جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا خطاب مومنین سے ہے کہ ان مصیبتوں کی بھٹی میں تمہیں اس لیے لایا گیا کہ کھوٹا کھرا الگ ہو جائے، لغزش کا میل کچیل دھل جائے۔ انسانی کمزوری کی وجہ سے جو لغزش ہوئی تھی، شیطان نے ان سے یہ جو لغزش کرا دی تھی، اس تکلیف اور دکھ سے ان کی لغزش کا میل کچیل دھل گیا۔ پھر اس جنگ میں شکست کے بعد ایک فائدہ یہ ہوا کہ سب کو پتہ چل گیا کہ کون اپنے ایمان میں کس درجہ پر ہے، کون اپنے ایمان میں پکا ہے، بہادر، اور ایمان میں کون مضبوط ہے۔ اس طرح کمزور ایمان والوں، منافقوں اور بزدلوں کا بھی پتہ چل گیا۔ گویا یہ جنگ ایک امتحان تھی جس نے واضح کر دیا تھا سب کو۔ دوسرا یہ کہ مخلص مسلمانوں کو اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کا احساس پیدا ہوا۔ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ کمزوریوں اور وساوس سے پاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں تک کے خیالات کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 155 ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے تھے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے، اس کے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بردبار ہے۔ اس میں ان مخلص حضرات کا ذکر ہے جو اچانک حملے کے بعد جنگ کی شدت سے گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر پیٹ پھیر گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ کوہ احد پر چڑھ گئے اور کچھ اس سے ذرا آگے بڑھ کر میدان ہی سے باہر چلے گئے۔ ان میں سے بعض کو بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی نام آتا ہے۔ دراصل یہ بھگدڑ مچ جانے کے بعد ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے بھی کوئی ضعف اور کمزوری کا اظہار ہو جانا بالکل قرین قیاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے بھی مجدہ سنایا ہے آیت نمبر 152 میں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت فضل والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انہیں مجدہ سنا رہا ہے۔ آیت نمبر 155 میں رب کریم دوبارہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی ان سے نافرمانی ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر جہاد میں لگا رہے اور بھاگ نہ جائے، اور شکست کے باوجود اور نقصان کے باوجود اور نافرمانی کے باوجود، اور جس نافرمانی کی وجہ سے شکست ہوئی ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ صرف یہ کہ اللہ کی راہ میں کوشش میں لگے رہو، جہاد میں لگے رہو، وہ راستہ چھوڑ نہ دو۔ واقعی یہ صورتحال ایسی تھی جس میں کسی ضعف اور کمزوری کا اظہار ہو جانا بالکل قرین قیاس تھا، کسی سے بھی تقصیر ہو سکتی ہے۔ یہ تو مخلص مسلمانوں سے بھی بعید نہیں تھا۔ معصوم تو صرف انبیاء اور رسل ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں۔ اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو محبوبیت کا جو مقام حاصل تھا اس پر لغزش ہو جانے میں معاملہ رب کریم نے صرف اف کا نہیں رکھا، صرف معاف کرنے کا نہیں رکھا، بلکہ لطف و کرم کے ساتھ 2 مرتبہ ان کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض گمراہ لوگ اس بات کو بہت اچھالتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرتے ہیں کہ میدان جنگ سے پھیر گئے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک بار نہیں بار بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا۔ اس کے بعد کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کے اس اعلان کے بعد کوئی بات کرنے کی جسارت بھی اس کے اندر ہو۔
خطا پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے کاٹ کر پھینک نہیں دیتا۔ ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں تو معاشرے میں اور گھروں میں سکون آ جائے۔ رب کریم فرماتا ہے ایسا ان سے کیوں ہوا؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ شیطان کا انسانوں کے قدموں کو ڈگمگانا اور افراتفری کے بعد گڑبڑا دینا، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو شیطان کو اور زیادہ اس پر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جیسے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیک کام کی جزا یہ ہے کہ اس نیک کام کے بعد مزید نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، برے کام کی سزا یہ ہے کہ اس برائی کے بعد مزید برائی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تیر اندازوں کا بھی امتحان تھا، مگر چونکہ نیکیاں زیادہ تھیں اور خطائیں کم تھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اسی طرح ہم بھی اگر اپنے معاشرے میں اپنے انسانوں سے تعمیری کام لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی خطاؤں کی بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھنی ہوگی، ان کی خطاؤں کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ شیطان نے انہیں ان کے قدموں کو ڈگمگا دیا تھا۔ افراتفری میں گڑبڑا دینا یہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔